اب میں محترم سید عرفان حیدر شاہ صاحب عالم نبیل فاضل جلیل محقق کے دوران سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے واضح حسنات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ بآواز برہم درود پاک پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل افضل صلواتی کا عددا وانما برکاتی کا سرمدا وازکا تحیاتی کا فضلا ومددا علی اشرف الحقائق الانسانیت ومحبت الاسرار الرحمانیت والصلاة والسلام علی الحسین وعلى آباء الحسین وعلى اجداد الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ باواز بلند درود شریف۔ جتنے بھی اس فرش ادا پہ تشریف لائے ہیں، سب کی عقیدتوں کو، خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص جناب محترم المقام جناب عرفان صاحب کے والد محترم، دعا ہے اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، لواحقین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے درجات کو بلند فرما۔ بڑا سخت دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ دعا ہے مالک حقیقی، تیرے آگے دعا مانگتے ہیں کہ جلد از جلد وارث حقیقی آیت اللہ العظمی ولی العصر بقیت اللہ العظم زمانے کا امام جلد از جلد الہ العالمین ان کا ظہور فرما، تاکہ حق اور باطل میں تمیز ہو سکے۔ ممبر آل محمد مہذب ممبر ہے، 14 صدیاں ہو گئی۔ خدا کی قسم، کاش لوگ دین سمجھتے کہ دین کیا ہے۔ افسوس ہے کہ دین کی اصل روح بتائی ہی نہیں گی۔ اس کے پیچھے کافی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے میں جانا بھی نہیں چاہتا،
لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دین کی شکل اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ دین کی شکل کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ دین ہے، تو دین کی شکل کا نام ہے قول محمد۔ جو رسول پاک نے فرمایا وہ دین ہے، جو رسول پاک نے کیا وہ دین ہے۔ اب یہ لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، کسی کی کوئی جماعت ہے، کسی کی کوئی جماعت ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو اور اپنا عقیدہ مت چھوڑو۔ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہر مسلمان کا کام بنتا ہے قرآن کو کھولے اور قرآن سے پوچھے۔ قرآن بڑا واضح فرماتا ہے، ساری جنجلیں ختم ہو جائیں گی اگر انسان ایک کتاب جسے کتاب اللہ کہا گیا ہے اس پر یقین کر لے۔ سارے جھگڑے، کتاب ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، بیت اللہ بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیں، یہ جو جتنے فرقے بنے ہیں، جتنی جماعتیں بنی ہیں، میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اور یقین جانے اسی میں زندگی گزر رہی ہے شب و روز۔ بڑا پریشان ہوں، حیران ہوں کہ جب اللہ ایک ہے، کسی مسجد میں ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہمارا اللہ اور ہے، تمہارا اللہ اور ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ ہمارا اللہ اور ہے، تمہارا اللہ اور ہے، کسی مسجد میں ہوا؟ کوئی ایسی درسگاہ دکھا دیں جس درسگاہ میں یہ کہا گیا ہو ہمارا نبی اور ہے، تمہارا نبی اور ہے؟ ہوا ہے کسی جگہ پہ؟ اللہ ایک، نبی ایک، کسی جگہ پہ یہ کہا گیا ہو ہمارا قرآن اور ہے، تمہارا قرآن اور ہے؟ کسی جگہ پہ کسی مولوی نے یہ کہا ہو ہمارا بیت اللہ اور ہے، تمہارا بیت اللہ اور ہے؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے جب بیت اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، اللہ ایک، فرقے کیوں ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ بولنے تے پابندی ہے کیوں جی؟ یا بڑی گہرائی بھی چلے گئی ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک، قرآن ایک، بیت اللہ ایک، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، بیت اللہ بھی ایک، فرقے کیوں ہیں؟ اس فرقے اس لیے ہیں امام ایک نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ امام ایک نہیں۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ مہربانی فرمائیں گے، صرف اور صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں، یقین جانے ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ امام ایک نہیں، جس کی وجہ سے فرقے بنے ہیں۔ معذرت کے ساتھ امام بنایا نہیں جاتا، امام مانا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ امام بنایا نہیں جاتا، امام مانا جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ امام لوگوں نے بنائے، امام بنایا نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس کی دلیل ہے، دین بنایا جاتا ہے۔ بتائیں، میرا سوال ہے آپ سے، دین بنایا جاتا ہے؟
کیوں جی؟ دین بنایا جاتا ہے؟ نہیں، دین نہیں بنایا جاتا. نبی بنایا جاتا ہے، قرآن بنایا جاتا ہے، بیت اللہ بنایا جاتا ہے. بیت اللہ تم نہیں بنا رہے، امام کیوں بنا رہے؟ سوال ہے میرا، جواب دو. قرآن تم نہیں بنا رہے، قرآن کا ایک حرف، کوئی مائی کا لال ایک حرف نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے. قرآن قرآن ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے. اللہ کی عزت کی قسم، جس طرح قرآن ازل سے ابد تک ہے، اسی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے امام بھی ازل سے ہیں ابد تک. جس طرح قرآن میں رد و بدل نہیں، حق کے امام میں رد و بدل نہیں، سیدھا سا مسئلہ ہے. اور جن لوگوں کو بڑا بھوت سوار ہے نا، بڑا گھمنڈ ہے، اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. عزت خدا کی قسم، اعمال کی وجہ سے نہیں، جنت امام کی وجہ سے. آپ کہیں گے جی کیسے؟ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. قرآن اٹھا، لا یہاں پہ منبر پر قرآن، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ، قیامت کے دن ہر شخص اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو پھر جنت کا انحصار کس پر ہے؟ بتائیں کس پر ہے؟ جنت کا انحصار امام پر ہے، امام پر ہے، امام پر ہے، امام پر ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، جس کی وجہ سے تم نے جنت میں جانا ہے وہ تم پوچھ ہی نہیں رہے کہ حق کا امام کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں یار، جھگڑے کی بات نہیں ہے. میں خدا کی قسم ابھی بیٹھک میں جب سب سے پہلے آیا نا، تو یہ قبلہ تشریف فرما تھے، میری ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں آتے ہی کہا، میں نے کہا میری بات سنیں یار، مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے. یہ کہا ہے نا، میں نے کہا شیعہ سنی کا نہیں ہے، قرآن سے لو، قرآن کو سامنے رکھو. اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت، اتنی سی بات. اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت، یہ ہے مذہب، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے مسئلہ، یہ ہے قرآن. آپ کہیں گے جی کیسے؟ بھائی جان ایک لوگ ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں سنت کا. کس کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کس کی سنت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بڑا دعویٰ ہے. ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کیونکہ نبی کی سنت ہے. جب نبی پاک کی سنت ہے تو ہم یہاں پہ ایک رکنا چاہتے ہیں کہ تم سنتوں کی تو بات کرتے ہو لیکن سنت کی حقیقت بھی دیکھو. سنت کی حقیقت کیا ہے؟ نبی پاک رحمت اللہ عالمین، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول محمد مصطفیٰ نے کیا حسین سے محبت کی ہے یا نہیں کی؟ بتائیں یار، میرا سوال ہے. کی ہے محبت؟ کی ہے نا. تو جب نبی پاک نے حسین سے محبت کی ہے تو تجھے تو پیار نبی سے ہے نا، تجھے تو رسول سے پیار ہے. تو جب نبی نے حسین سے محبت کی ہے تو کیا یہ محبت کرنا سنت رسول ہے یا نہیں؟ ہے نا سنت رسول، بولے نا سنت رسول ہے نا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے تو کلمہ محمد کا پڑھ کے اور سنت رسول کا علم بردار بن کے لوگوں کو کب تک گمراہ کرے گا کہ میں سنت رسول پہ عمل کر رہا ہوں؟ تیری سنت کہاں گئی کہ جب ذکر حسین ہوتا ہے اس ذکر حسین میں تیرا رکاوٹ ڈالنا سنت رسول نہیں، سنت کے خلاف ہے.
توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ یہ باتیں ہم کس سے کریں؟ کون سنے گا باتیں؟ سنت رسول کی حقیقت کو سمجھ. دین ہے محمد مصطفیٰ کے قول کا نام، دین ہے محمد مصطفیٰ کے فعل کا نام. قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی مشہور آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ نہ بولیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ خطاب بڑا گہرائی کے ساتھ سن رہے ہیں آپ. مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے. پڑھنے والے کو سب سے بڑی جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا. قرآن مجید سورہ الواقعہ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ قسم کھا رہا ہے، مکان کی نہیں. اللہ قسم کھا رہا ہے مکان کی نہیں. اللہ قسم کھا رہا ہے گھر کی نہیں. اللہ قسم کھا رہا ہے صحن کی نہیں. ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے، اس دروازے کی اللہ قسم کھا رہا ہے. قرآن ہے، جاؤ مولویوں کے پاس قرآن کو کھولو اور سامنے آیت رکھو، مولویوں سے پوچھو کہ اللہ کس دروازے کی قسم کھا رہا ہے، کس دروازے کی اللہ قسم کھا رہا ہے. جھگڑوں میں نہ پڑو، فتنوں میں نہ پڑو. فتنوں کا دور ہے، اپنے عقائد کو درست کر لو. کل قبر میں تم نے چہرہ رسول اللہ کو دکھانا ہے. عزت خدا کی قسم، قرآن میں اللہ نے گھر کی قسم نہیں کھائی، مکان کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے ایک دروازہ ہے جس دروازے کی اللہ نے قسم کھائی ہے. جب ہم نے قرآن کو کھولا اور قرآن کے وارثوں سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا دروازہ ہے، فرمایا یہ دروازہ زہرا ہے. یہ دروازہ زہرا ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. دروازہ زہرا کی قسم کون کھا رہا ہے؟ قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ باواز بلند صلوات پڑھیں گے. قسم کھا رہا ہے اللہ. قسم دو چیزوں کے لیے کھائی جاتی ہے، یقین کے لیے. وہ کس کو یقین دلوا رہا ہے؟ وہ تو مستغنی عن القسم ہے، قسم نہ بھی کھائے پھر بھی خدا ہے. ہم تو قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں مضبوطی کے لیے. کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. کسی کی عظمت کو بتانے کے لیے، کسی کی فضیلت کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. وہ وحدہ لا شریک جو ہے جس کے دروازے کی قسم کھا رہا ہے، وہ زمانے کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ زمانے کو یہی بتانا چاہتا ہے یہ دروازہ زہرا وہ دروازہ ہے کہ جس کی میں اللہ ہو کے قسم کھا رہا. دروازہ زہرا وہ جس کی خدائے وحدہ لا شریک، جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، وہ قسم کھا رہا. اب ذرا اندازہ کریں جس کے دروازے کی قسم کھا رہا ہے اس کا گھر کتنا مقدس ہوگا، اس گھر میں رہنے والے کتنے مقدس ہوں گے. جس کے دروازے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، چوکھٹ کی قسم کھائی ہے. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. فرمایا اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو یہ قسم بڑی عظیم ہے. قسم کس کی کھائی؟ قسم کھائی ہے دروازے کی. دروازے کی قسم اللہ کھا رہا ہے، چوکھٹ کی قسم کھا رہا ہے، دہلیز کی قسم کھا رہا ہے.
اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو تو یہ قسم بڑی عظیم ہے. اب تعصب سے ہٹ کے، شیعہ سنی سے ہٹ کے اپنے سامنے قرآن رکھ کر تو نے چہرہ رسول کو دکھانا ہے کہ جس اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے دروازہ بطول کی، اور اللہ کہتا ہے اگر تم جانتے ہو تو یہ دروازہ بطول عظیم ہے. ارے جس اللہ کی نگاہ میں بطول کا دروازہ عظیم ہے، وہ بطول کتنی عظیم ہو. جس اللہ کی نگاہ میں دروازہ بطول عظیم ہے. کہتے جی صحابہ کو نہیں مانتے. دروازہ بطول پہ کون بیٹھتا تھا؟ دہلیز بطول پہ کون بیٹھتا تھا؟ جاؤ علماء سے پوچھو، تمہارا حق بنتا ہے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا. اپنے عقیدوں کو درست کر لو. کل تم نے چہرہ رسول اللہ کو دکھانا ہے. عزت خدا کی قسم کہ جب ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تو دروازہ بطول پہ جناب سلیمان بیٹھتے ہیں، دروازہ بطول پہ جناب قمبر بیٹھتے ہیں، دروازہ بطول پہ عمار ابن یاسر بیٹھتے ہیں، دروازہ بطول کی رکھوالی کرنے والی جناب فضہ ہے، دروازہ بطول پہ جناب قمبر بیٹھے ہیں، دروازہ بطول پہ جناب مقداد بیٹھے ہیں. جاؤ مجھے کسی کتاب میں دکھا دو کہ کبھی جناب سلیمان نے کہا ہو یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں عرش پہ چلا جاؤں. کبھی کہا ہو کسی کتاب میں یا رسول اللہ دعا کریں میں عرش پہ چلا جاؤں؟ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. خدا کی قسم کہ دروازہ بطول کا مقام کیا ہے، دہلیز بطول کا مقام کیا ہے. عرش خدا سے افضل ہے بطول کا دروازہ. اس کی دلیل دینے لگا قرآن سے. عرش خدا سے افضل ہے دروازہ بطول. آپ کہیں گے کیسی باتیں ہوا میں کر رہے ہیں؟ ہوا میں نہیں کر رہا، میرے پاس دلائل ہیں. عرش خدا، عرش خدا پہ رہتا کون ہے؟ سارے مولویوں سے پوچھو، کہتے ہیں جی جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے، اللہ کے فرشتے رہتے ہیں. میں انہی سے سوال کرنا چاہتا ہوں جب عرش خدا پہ جبریل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے، اور دروازہ بطول پہ جناب سلیمان آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے، جناب قمبر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عمار ابن یاسر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جاؤ مجھے کسی کتاب میں دکھا دو جناب سلیمان نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے میں عرش پہ چلا جاؤں. جناب فضہ نے کہا ہو میں عرش سے روٹیاں لے کے آ جاؤں. عزت خدا کی قسم ادھر سے ادھر جاتے ہوئے کبھی کوئی نہیں دیکھا، لیکن ادھر سے ادھر کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر. عرش سے آتے کون آتا ہے؟ جبریل. جبریل ہے کون؟ سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار. کس دروازے پہ آ رہا ہے؟ دروازہ بطول پہ ہے فرشتوں کا سردار. کبھی کبھی یار انصاف کر لیا کرو خدا کی قسم. کیا تم نے یہ قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن حفظ کر لیا ہے کیا؟ یہ قرآن میں آیت نہیں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمی؟ قرآن دی آیت ہے. یہ حافظہ بیٹھے ہوئے، اس سے بڑی کوئی تصدیق ہے؟ لاؤ قرآن. کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا جناب ابراہیم کے پاس جو معزز مہمان آئے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون تھے مہمان؟ معزز مہمان جبریل. قرآن کہتا ہے معزز. چونکہ جبریل ابراہیم کے پاس آئے تو معزز ہوتا ہے. اب میں کہاں چلا جاؤں، کسے سناؤں؟ سینے پھٹنے کو ہے. خدا کی قسم لوگوں نے تمہیں مذہب اور فرقوں میں ڈال کے تمہارے عقیدوں کو تباہ کر دیا ہے. جب ابراہیم کے پاس جبریل آتا ہے تو معزز ہوتا ہے. یہی جبریل جب دروازہ زہرا پہ آتا ہے تو مسکین ہوتا ہے. یہی جبریل
جب دروازہ ابراہیم پہ آتا ہے تو معزز، اور یہی جبریل جب دروازہ بطول پہ آتا ہے تو مسکین ہے۔ مسکین دا مانا دا چھڑا، خدا دی قسم مانا دسی جسم کمل لا پندہ ہے، دا چھڑا مانا۔ مسکین کا مانا ہے محتاج۔ کہاں کی لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ محتاج، فقیر، ذلیل۔ مسکین کا معنی لغت میں محتاج، فقیر، ذلیل۔ کون آیا؟ جبریل آیا۔ کس کے دروازے پہ؟ دروازے بطول پہ آیا۔ وہی جبریل جب ابراہیم کے پاس آتا ہے تو معزز بن کے آتا ہے، وہی جبریل جب دروازے بطول پہ آتا ہے تو مسکین بن کے آ رہا ہے۔ جھگڑا ہم سے نہ کر، باواز بلند صلوات پڑھیں گے ایک مرتبہ، پھر باواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ قبلہ تشریف لے آئے، بس میں اپنی حاضری لگوا کے قبلہ کو ممبر دینے لگا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ یہی جبریل جب ابراہیم کے پاس آئے تو معزز، عزت والا، عزت والا یہی جبریل جب دروازے بطول آئے کہتے میں مسکین ہوں۔ اب قرآن ہے، کہاں جائیں؟ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت ہے؟ فرشتوں کو حاجت ہے؟ فرشتے کھاتے ہیں؟ اللہ نے وہ چیز ہی نہیں رکھی فرشتوں میں کھانے والی۔ ابراہیم کے پاس آئے تھے، سارے مولوی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں۔ سب سے بڑی تفسیر ہے فخر الدین رازی کی، تفسیر کبیر۔ علامہ فخر الدین رازی بہت بڑا مفسر، اہل سنت کے اندر بہت بڑا نام ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ جب جناب ابراہیم کے پاس آئے تو جناب ابراہیم نے پہچانا نہیں پہچانا۔ کھانا تیار کیا، کھانا تیار کر کے آگے رکھ دیا۔ آگے سے انہوں نے کہا ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، ہر گل کھول کے نہ سانو آکھیا کرو سی کیویں دسیے تانوں بڑے حالات خراب نے، اننے حالات خراب نے، اگوں بیان کیویں کرنا ہے؟ جناب ابراہیم نے کھانا تیار کیا اور آگے رکھا۔ آگے سے انہوں نے کہا ہم کھانا نہیں کھاتے، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم بشر نہیں۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار، کچھ میں کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ہم بشر نہیں۔ اب میں کیا کروں، کسے سناؤں، کہاں چلا جاؤں؟ جنہیں ضرورت نہیں کھانے کی ابراہیم کے پاس آتے ہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، دروازے بطول پہ آ کے کہتے ہیں روٹی چاہیے۔ قرآن ہے یار، قرآن ہے، قرآن کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو۔ یہ مذہب اہل بیت نہیں ہے، مذہب اہل بیت بڑا معظم مذہب ہے، خدا کی قسم عزت والا مذہب ہے، اور درس آل محمد کا درس یہ ہے وہ تو دشمنوں کو بھی معاف کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ ابراہیم کے پاس آئیں، کھانے کی ضرورت نہیں، جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے دستک دیتے ہیں، روٹی چاہیے، روٹی چاہیے۔ سر پہ قرآن رکھ کے اتنا پوچھ مولوی سے، یہ جو روٹی مانگ رہا ہے اسے روٹی کی ضرورت ہے؟ سوال ہی ختم۔ یہ جو روٹی مانگ رہا ہے اسے روٹی کی ضرورت ہے؟ اللہ کا قانون نہیں بدلتا، فرشتے روٹی نہیں کھاتے، کیوں دروازہ بطول پہ بھیجا؟ تاکہ زمانے کو پتا چلے رزق میں ہی دیتا ہوں، لیکن دیتا آل محمد کے صدقے میں ہوں۔ رزق میں ہی دیتا ہوں، دیتا آل محمد کے صدقے میں ہوں۔ بابا سے بلند صلوات۔ بس توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ حقیقی رزق کا مالک اللہ ہے،
देता किन के सदके है? आले मोहम्मद के सदके। अब ये आयत मैंने पढ़ी है ना कुरान से, अल अताब हदीस ज़ैफ इब्राहिम अल मुकरमीन, कि जब नाबे इब्राहिम के पास जो आए थे इज्जत वाले मेहमान, वही इज्जत वाले जब इब्राहिम के पास आए तो इज्जत वाले हैं, और दरवाजे बतूल पे आए तो मस्कीन बन के आते हैं। अब मैं क्या करूं, कुरान की दूसरी आयत पढ़ना चाहता हूं। उठा सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह कुरान में क्या कहता है, यही फरिश्ते जो है जनाबे मरियम के पास जब आते हैं तो आगे क्या कहते हैं, अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किय्या, मैं रसूल बन के आया हूं ताकि तुझे बेटा दूं, मैं रसूल हूं ताकि तुझे बेटा दूं, मैं रसूल हूं ताकि तुझे बेटा दूं, मैं रसूल हूं ताकि तुझे बेटा दूं। अल्लाह जाने मजमा कहां चला गया और मैं क्या पढ़ रहा हूं और क्या लोग सोच रहे हैं। जिब्रील कह रहे हैं मैं रसूल हूं ताकि तुझे बेटा दूं, फिर आप फैसला कर मैदान में आ। अरे मरियम के पास आके कहता है मैं रसूल हूं ताकि तुझे बेटा दूं। इज्जत खुदा की कसम, जो मरियम को आके कहता है मैं रसूल हूं, वही जिब्रील जब दरवाजा बतूल पे आके कहता है मैं दर्जी हूं कपड़े लेके आया हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब। आले मोहम्मद के फजाइल कुरान है, मैं मिंबर पे कह रहा हूं। कुरान किस चीज का नाम है बताएं? ये आले मोहम्मद के फजाइल का नाम है। और जहां जहां किसी के लिए लानत आई है कुरान में, जहां जहां अल्लाह गजबनाक हुआ है कुरान में, जहां जहां किसी के लिए सजा आई है कुरान में, जहां जहां किसी के लिए वईद आई है कुरान में, जहां जहां किसी के लिए डर सुनाया गया है कुरान में, इज्जत खुदा की कसम वो किसी और के लिए नहीं, दुश्मन आले मोहम्मद के लिए। कुरान में अगर डर सुनाया गया है तो दुश्मन आले मोहम्मद के लिए। कुरान में अगर वईद सुनाई गई है तो दुश्मन आले मोहम्मद के लिए। कुरान में अगर सजा सुनाई गई है तो दुश्मन आले मोहम्मद के लिए। कुरान में अगर लानत आई है दुश्मन आले मोहम्मद के लिए आई। क्योंकि कैसे भाई, कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चले कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है कि मैं कसम खा रहा हूं उस दरवाजे की। तो जो फरमा रहे हैं, मेरा मजमून ज़हन में है ना, मैं कसम खा रहा हूं। कौन कसम खा रहा है? पहले तो बंदा यहां भी रोके ना, अल्लाह कसम खा रहा है, अल्लाह कसम खा रहा है। नजर आता है, नजर आता है, सारे मौलवी मानते हैं अल्लाह कसम खा रहे हैं, अल्लाह कसम खा रहे हैं। भाई सवाल ये पैदा तो नजर आता नहीं, नजर आता नहीं, कसम खा रहा है। किसकी कसम खा रहा है? दरवाजे की खा रहा है। तो इतना तो ख्याल करना, जिसके दरवाजे की अल्लाह कसमें खाए, होए होए होए, जिसकी दहलीज की अल्लाह कसम खाए। क्या अल्लाह का निजाम नहीं है? अल्लाह जिस जिब्रील को भेज रहा है जनाबे मरियम के पास, मरियम के बारे में कुरान ने क्या कहा? या मरियमो इन्नल्लाह हस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। मरियम मासूमा है। मरियम क्या है? मासूमा। कुरान से साबित है। टीवी पे बैठ के कहते हैं जी अंबिया के सिवा कोई मासूम नहीं। ये तुम्हारा अकीदा है, तुम अपने पास रखो। मैं पहले कह चुका हूं, किसी के अकीदे को मत छेड़ो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता कि इस अकीदे को छोड़ो, लेकिन एक बात याद रखना, हम अपना अकीदा छोड़ नहीं सकते। हम अपना अकीदा छोड़ नहीं सकते। किबला रोहानी साहब, सवाल ये पैदा होता है ना, टीवी के ऊपर जो सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है ना, वो ये है जी अंबिया के सिवा बाकी जो है वो महफूज हैं, मासूम नहीं। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जनाबे मरियम के बारे में क्या है? जनाबे मरियम के बारे में तो कुरान में आया है, या मरियमो इन्नल्लाह हस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, हमने तुम्हें चुन लिया है, होए होए होए, हमने तुझे मुस्तफा किया है, हमने तुझे इस्मत दी है, हमने तुझे ताहिर किया है, हमने तुझे पाकीज़ा किया है, तू मासूमा है। अरे मरियम मासूमा है, इतनी तो और कर, उसी मरियम के पास जिब्रील सैयदुल मलाइका हो के आगे कहता है मैं रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। वही सैयदुल मलाइका जिसके दरवाजे पे आके कहता है मैं दर्जी हूं।
توجہ فرما رہے ہیں؟ عقل سے کام لو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو نہیں مانتا وہ لانتی ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ صحابہ کی آڑ میں لوگوں کے عقیدے مت خراب کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھ کے بتا رہا ہوں. نبی پاک صاحب الولاء رحمت اللہ العالمین کا باوفا صحابی اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج. کہاں ہے؟ کس نے کہا صحابہ کو نہیں مانتے؟ جناب سلیمان صحابی نہیں، جناب ابو ذر صحابی نہیں، جناب مقداد صحابی نہیں، جناب عمار ابن یاسر صحابی نہیں، عبداللہ ابن مسعود صحابی نہیں، جناب بلال صحابی نہیں. توجہ فرمائے نا یار، یہ صحابی نہیں. اچھا ان صحابہ کا ذکر تم کیوں نہیں کرتے؟ سوال ہے. ہم تو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، تم کیوں نہیں کرتے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. احد کا واقعہ. کس جنگ کا؟ احد کا. تاکہ اج تو بعد جگڑی ختم ہو جائے صحابی ہوندہ کون ہے. میں اشارہ کر رہا ہے، مہربانی ان تو ساں کرنی ہے. تے پیچھے میرے جناب روحانی صاحب بھی نہیں، انہاں بھی پڑھنا جناب، انہاں بھی ٹائم دینا ہے. میں اشارہ کر رہے، توجہ فرما رہے ہیں. ایک تاریخ کے اندر نام آتا ہے صحابی. پہلے وہ صحابی نہیں تھے. یہ بنیا سارے نو پتا ہے جنہاں کلمہ پڑھے ہے نا نبی دا، نبی نو تک کے نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اسلام میں داخل ہوئے، انہوں یاد ہو نا صحابی. یہ پہلے صحابی نہیں تھے. ان کا جو پیشہ تھا وہ بتانے کی ضرورت نہیں. عرب کے اندر کیا تھا؟ بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کی. عمر بن جمو ان کا نام ہے. کیا نام ہے؟ عمرو بھی کہتے ہیں، عمر بھی کہتے ہیں، نام ہے. ان کا نام تھا عمر بن جمو. تاریخ کے اندر نام ملتا ہے. بت پرستی کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر بات ہے بت کو خدا مانتے ہیں، وہ بت پرستی کرتے ہیں، عقیدہ ہے. بچے چھوٹے چھوٹے آ کے بتوں کو توڑ دیتے. عمر بن جمو کو بڑی تکلیف ہوتی کہ یہ میرا خدا ہے، عقیدہ ہے، وہ یہ عقیدت کے اندر فرق ڈال رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا، اب دیکھیں اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ بت کو گھر میں چھوڑ گئے، اپنے کام کے لیے چلے گئے. اب بچوں نے وہی کام شروع کیا. بت گلی میں ہے اور اس بت کی ٹانگ کتے کے منہ میں. بت کی ٹانگ کتے کے منہ میں ہے. چھوڑ دوں یار، میں کچھ کہہ رہا ہوں. بت کی ٹانگ کتے کے منہ میں ہے. اللہ ہدایت کیسے کرتا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے. اللہ ہدایت کیسے کرتا ہے؟ دل میں خیال آیا، ارے جس کی ٹانگ کتے کے منہ میں ہو وہ رہبر کیسا؟ توجہ فرما رہے ہیں. وہ رہبر کیسا؟ دل میں خیالات، توڑے بت، پھینکے بت. ارے اس کی ٹانگ کتے کے منہ میں، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہدایت کر سکتا. اٹھے جذبہ لے کر رحمت للعالمین کے دربار میں آئے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. رحمت للعالمین کے دربار میں آئے، آ کے دونوں گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں نبیوں کے نبی رسول اللہ مجھے
اسلام میں قبول کرنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھائے، مجھے اسلام میں داخل کرے۔ رحمت للعالمین تھے، جتنے گناہ کیے وہ کر لیے، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ اب رحمت للعالمین نے کلمہ پڑھایا، پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا۔ پھر ایسے اسلام میں داخل ہوا کہ اس کی قبر کو بھی سلام ہے۔ میں تجھے بتاؤں صحابی ہوتا کون ہے؟ ایسا اس نے کلمہ پڑھا ہے، ایسی محبت رسول سے رکھی ہے۔ ادھر غزوہ احد آ گیا، غزوہ احد کے اندر کیا ہوا؟ وہ شہید ہو گیا۔ کون؟ جو جذبہ لے کر گیا رسول کے ہاتھ پہ اسلام قبول، شہید ہو۔ اس کی زوجہ کو پتا چلا، جب زوجہ کو پتا چلا کہ خاوند شہید ہو گیا، اب وہ جا رہی ہے احد کی طرف، احد کی طرف زوجہ جا رہی ہے۔ رستے میں اس کو لوگ ملتے ہیں، تیرا شوہر مر گیا ہے۔ وہ کہتی ہے شوہر کو چھوڑ، مجھے یہ بتا میرے محمد کا کیا حال ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یار، شوہر کو چھوڑ۔ کوئی کہتا ہے تیرا شوہر مر گیا ہے، وہ کہتی ہے شوہر کو چھوڑ، یہ بتا میرے رسول کا کیا حال ہے۔ کرتے کرتے رسول کی بارگاہ میں آ گئی۔ اب وہ شہید ہیں، ان کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسے صحابی کو، خدا کی قسم میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تم لوگوں کو غلط بتاتے ہو۔ نبی کا صحابی ہو، اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، اس لیے کہ رسول سے وفا کی ہے نا، تو دین تو سارے رسول کے قول کا نام ہے۔ محمد رسول اللہ کی عادتوں کا نام دین ہے، محمد رسول اللہ کے فعل کا نام دین ہے۔ اب جب آئی نا رسول کے پاس، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا شوہر تھا، میرا خامن تھا، یا رسول اللہ آپ کے نام پہ قربان ہو گیا، مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں اس کا لاشا لے جاؤں، اس کی قبر بناؤں، اس کی قبر کے اوپر پھول ڈالوں۔ یا رسول اللہ اجازت ہے؟ فرمایا اگر جاتا ہے تو لے جا، لاشا جاتا ہے تو لے جا۔ ارے رحمت للعالمین کا کمال یہ جملہ تھا، میں کس کو سناؤں اور کیسے لوگ برداشت کریں گے۔ اب وہ آئی، صحابیوں کو ساتھ لیا، ایک صحابی نے لاشا اٹھایا، دوسرے نے اٹھایا، تیسرے نے اٹھایا، لاشا نہیں اٹھنا، پلٹ کے آئی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ یہ لاشا نہیں اٹھنا۔ فرمایا یہ میرا صحابی ہے، یہ میرا صحابی ہے۔ نبی نے بتلا دیا، نبی کا صحابی وہ ہوتا ہے جو مر کے بھی میدان نہ چھوڑے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، نبی کا صحابی وہ ہوتا ہے جو مر کے بھی میدان نہ چھوڑے۔ ارے جو نبی کے وفادار نہیں، ہم انہیں نہیں مانتے۔ جو رسول کے سکے نہیں، کیسے مانے؟ نام کو میں لے رہا ہوں، جب قرآن نام نہیں لے رہا تو میں نام کیوں لوں؟ توجہ فرما رہے ہیں، قرآن نام نہیں لے رہا تو ہم بھی نام نہیں لے رہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، اہل بیت سے محبت، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت۔ یہ یقین جانے، یہ نعرہ اپنا بنا لے، سلام صحابہ رسول پر، لعنت دشمن بطول پر۔ یہ وظیفہ ہے، سلام صحابہ رسول پر، لعنت دشمن بطول پر۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، سیدزادہ ہوں، حافظ قرآن ہوں، آپ کے سامنے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مر جانا ہے ہر بندے، کسی بندے کو علم نہیں کتنے سانس ہیں اس کے باقی، لیکن ایک میری بات یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، علی کی ولایت کو بچاتے بچاتے محمد کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔ جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ چکا ہے، علی کی ولایت کو ہر چیز چھوٹ جائے، ولایت علی نہ چھوڑنا، کائنات ختم ہو جائے، ولایت علی کو نہ چھوڑنا، چونکہ اس کی قدر و قیمت مدینے کے اندر سب سے بڑی قدر و قیمت اگر دیکھنی ہے، محمد کی بیٹی کا جرم کیا تھا؟ نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول،
نبیوں کا امام محمد مصطفیٰ، اور جس کے لیے خود رسول کھڑا ہوتا تھا، یعنی رسول نہیں کھڑا ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے، جس کے لیے نبوت کھڑی ہو رہی ہے، وہ محمد مصطفیٰ، رسالت جس کے احترام میں کھڑی ہو رہی ہے نا، اسی محمد کی اکلوتی بیٹی قتل کیوں ہوئی؟ سوال ہے پوچھنا، رسول اللہ کی بیٹی قتل ہوئی ہے علی کی ولایت کو بچاتے ہوئے، اور جس کی ولایت کو بچاتے ہوئے پاک رسول اللہ کی پاک بیٹی قتل ہوئی ہے نا، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یقین جانے میرا حوصلہ نہیں، میں کیسے آپ کو پڑھوں، کیسے سناؤں؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، سید زادہ ہوں، حافظ قرآن ہوں۔ جس محمد رسول اللہ کی بیٹی علی کی ولایت بچاتے بچاتے قتل ہوئی ہے نا، اسی علی، جس علی کی ولایت کو بچاتے ہوئے اسی علی کا ایک مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب مسجد میں اطلاع پہنچی ہے نا امیر المومنین کو، حسنین کے بابا کو، وصی پیمبر کو، جناب علی علیہ السلام کو جب اطلاع پہنچی نا جناب سیدہ کی، تو اس وقت جناب علی نے سن کر، جناب علی نے سنا رسول اللہ کی بیٹی قتل ہوئی، خدا کی قسم منہ کے بل زمین پر گرے، اور منہ کے بل زمین پر گر کر علی نے ایک جملہ کہا، امانت آپ کی، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد آج علی غریب ہو گیا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے کہ یا رسول اللہ آج علی غریب ہو گیا۔ اس کے بعد علی نے بیٹوں کو اکٹھا کیا، حسن کو، حسین کو، اور پوچھتے ہیں تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہاری ماں کو زخم آئے؟ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ جناب حسن آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا ہم تمہیں کیسے بتاتے، لیکن بابا اتنا یاد رکھنا، بابا کتنے دن ہو گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، چپکے چپکے دیکھتے ہیں، کتنے دنوں سے ہماری ماں زہرا جو ہے نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کے قنوت نہیں پڑھ رہی، ہم سمجھ گئے محمد رسول اللہ کی بیٹی تبھی موت نہیں مری، محمد رسول اللہ کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔ اب مسلمان جا کے پتا کر، جس محمد رسول اللہ کی بیٹی کے لیے رسالت کھڑی ہوتی تھی، نبوت کھڑی ہوتی تھی، اس کا جرم کیا تھا؟ صرف ایک ہی تھا، ولایت علی، اسی زہرا کی بیٹی۔ کربلا کے بعد شام کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں، کربلا کے بعد علی کی بیٹی جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سر پہ چادر نہیں، اور صرف یہ سوال کر رہی ہے مسلمانوں سے، ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، مسلمانوں چادریں دو، ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ ارے ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، آئے تطہیر کی مصداق جو ہے مسلمانوں سے چادریں مانگ رہی ہیں، غیر مسلم چادریں دے رہے، مسلمان چادریں چھین رہے تھے، پھر طرف کے مدینے کی طرف چہرہ کر کے علی کی بیٹی نے یہی کہا، نانا دین تیرا بچ گیا، زینب اجڑ گئی، وسیعلم الذین ظلموا۔ الخیر حضرت حافظ علامہ عرفان حیدر بڑے خوبصورت انداز میں ذکر اہل بیت و شان صحابہ کرام اور آخر میں انہوں نے مسائل پڑھے۔ دعا ہے کہ آج حاجی صاحب کے اصال ثواب کے لیے یہاں پہ یہ محفل کا انعقاد کیا گیا، اللہ پاک حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔